جب بھی آپ نشہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سگریٹ آتا ہے، شراب آتی ہے یا منشیات کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک نشہ موجود ہے جسے آپ نشہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے تفریح کہتے ہیں، آرام کہتے ہیں، وقت گزارنے کا ذریعہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ وہ نشہ ہے جو آپ کو غیر ارادی طور پر اپنا عادی بنا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نیٹ فلکس کھولتے ہیں، اپنی پسند کا ڈرامہ منتخب کرتے ہیں اور جب چاہیں اسے بند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آخر کیوں ہر رات صرف ایک ہی ایپیسوڈ دیکھنے کا ارادہ 4 یا 5 ایپیسوڈ پر جا کر ختم ہوتا ہے؟ کیوں ہم خود سے کہتے ہیں بس ایک ایپیسوڈ اور پھر اچانک احساس ہوتا ہے کہ رات گزر چکی ہے؟ دوستو، جدید دنیا کے نشے پہلے جیسے نہیں رہے۔ آج کا نشہ آپ کے جسم پر نہیں، آپ کی توجہ پر حملہ کرتا ہے، آپ کے وقت پر حملہ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، آج آپ صرف ایک صارف نہیں بلکہ آپ خود ایک پروڈکٹ بن چکے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ وقت اسکرین کے سامنے گزاریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ان کمپنیوں کو ہوگا جو آپ کی توجہ خریدتی اور بیچتی ہیں۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیوں فلموں کے مقابلے میں ڈرامے اور ویب سیریز کہیں زیادہ نشہ آور ثابت ہوتے ہیں۔ کیا یہ صرف ایک اچھی کہانی کا اثر ہے یا اس کے پیچھے انسانی نفسیات کو سمجھنے والی ایک پوری صنعت کام کر رہی ہے؟ سب سے پہلے ایک سوال، آخر لوگ فلموں سے زیادہ ڈرامے کیوں پسند کرنے لگے ہیں؟ ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، کتنے لوگ ہیں جو ایک دن میں 5 فلمیں دیکھتے ہوں گے؟ شاید بہت کم، لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو ایک ہی دن میں 8، 10 بلکہ 12 ایپیسوڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ نفسیات کی ماہر ڈاکٹر مہسا طیبی کہتی ہے، اگر ہم اس پورے معاملے کو نفسیات اور انسانی دماغ کے تناظر میں دیکھیں تو ایک حقیقت سامنے آتی ہے۔ فلموں کے مقابلے میں ڈراموں میں نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ صرف کہانی نہیں بلکہ وہ طریقہ ہے جس سے یہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں، جس انداز سے انہیں پیش کیا جاتا ہے اور جس طرح ہمارا دماغ ان پر رد عمل دیتا ہے۔ لیکن آخر ہر ایپیسوڈ حساس ترین مقام پر کیوں ختم ہوتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، جب آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں تو تقریباً 2 گھنٹے بعد کہانی مکمل ہو جاتی ہے، ابتدا، درمیان اور انجام۔ آپ کا دماغ محسوس کرتا ہے کہ ایک سفر مکمل ہو گیا اور یہی احساس اسے سکون دیتا ہے۔ لیکن ڈرامے وہ ایسا نہیں کرتے۔ تقریباً ہر ایپیسوڈ عین اس لمحے ختم ہو جاتی ہے جب سب سے بڑا راز کھلنے والا ہوتا ہے، جب ہیرو خطرے میں ہوتا ہے، جب کوئی ایسا انکشاف ہونے والا ہوتا ہے جس کا آپ پوری قسط انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اچانک ایپیسوڈ ختم۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے؟ نہیں، یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی تکنیک ہے جسے کلف ہینگر کہا جاتا ہے، یعنی کہانی کو جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دینا تاکہ آپ کے ذہن میں بے چینی باقی رہے۔ نفسیات میں اس تکنیک کو زیگنک ایفیکٹ کہا جاتا ہے، یعنی ہمارا دماغ ادھورے کام اور ادھوری کہانیوں کو مکمل ہونے تک بھول نہیں پاتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم خود سے کہتے ہیں کہ صرف ایک قسط اور، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اگلی قسط بھی بالکل اسی مقام پر ختم ہونے والی ہے۔ لیکن کیا صرف کلف ہینگر ہی ہمیں باندھ کر رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو شاید ہم 1 یا 2 اقساط کے بعد رک جاتے، مگر حقیقت اس سے زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ ایک اور نفسیاتی راز ابھی باقی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو فلم دیکھنا ایک بڑا فیصلہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تقریباً 2 یا 3 گھنٹے اسی ایک کہانی کو دینے ہیں، اس لیے ہمارا دماغ پہلے ہی اسی وقت کا حساب لگانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ڈرامہ بالکل مختلف انداز میں کام کرتا ہے۔ ہر قسط صرف 30 سے 40 منٹ کی ہوتی ہے اور ہمارا دماغ خود سے کہتا ہے صرف آدھا گھنٹہ ہی تو ہے، اور پھر آدھا گھنٹہ ختم ہوتا ہے اور اگلی قسط شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دماغ دوبارہ وہی جملہ دہراتا ہے، صرف ایک قسط اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گھنٹہ
5 घंटे बन जाते हैं। यही वजह है कि माहिरीन नफ्सियात इस आदत को बिंगी वॉचिंग कहते हैं, यानी बगैर रुके एक के बाद कई एक साथ देखते चले जाना। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लोगों का इरादा शुरू से ऐसा नहीं होता, वो वाकई सिर्फ एक एपिसोड देखना चाहते हैं, लेकिन ड्रामे की साख और हमारे दिमाग की नफ्सियात मिलकर उन्हें रुकने नहीं देती। लेकिन अगर बात सिर्फ वक्त की होती तो शायद हम फिर भी रुक जाते। आखिर हम इन किरदारों से इतना क्यों जुट जाते हैं? कभी आपने महसूस किया है कि किसी ड्रामे का किरदार मरता है और आपकी आंखें नम हो जाती हैं? कभी किसी किरदार की कामयाबी पर ऐसे खुशी महसूस होती है जैसे वो आपका अपना अजीज हो, हालांकि आप जानते हैं कि वो शख्स हकीकत में मौजूद ही नहीं। फिर भी दिल से ऐसा ताल्लुक क्यों बना लेते हैं? नफ्सियात में इस कैफियत को पैरा सोशल रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी एक ऐसा जज्बाती ताल्लुक जो सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। हम इन किरदारों को देखते रहते हैं, इनके दुख, इनकी खुशियाँ, इनकी नाकामियाँ और इनकी कामयाबियाँ आहिस्ता आहिस्ता हमारे अपने जज्बात का हिस्सा बन जाती हैं। वक्त के साथ वो किरदार हमें अजनबी नहीं लगते, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे हम इन्हें बरसों से जानते हैं। और जब दिल किसी किरदार से जुड़ जाए तो फिर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इस किरदार की ज़िंदगी भी हमें अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए हम अगला एपिसोड सिर्फ ये जानने के लिए नहीं देखते कि आगे क्या होगा, बल्कि इसलिए भी देखते हैं कि हमारे पसंदीदा किरदार के साथ क्या होने वाला है। लेकिन शायद असल राज अभी बाकी है। आखिर हर एपिसोड के बाद हमारा दिमाग दोबारा इसी चीज़ का मुतालबा क्यों करता है? यहाँ आकर बात सिर्फ कहानी या किरदारों की नहीं रहती, यहाँ से मामला हमारे दिमाग की केमिस्ट्री का है। जब भी हम कोई दिलचस्प मंजर देखते हैं, कोई मुअम्मा हल होता है या कोई गैर मुतवक्के इंकशाफ सामने आता है, तो हमारा दिमाग एक कीमियाई मादा खारिज करता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। अक्सर लोग इसे खुशी का हार्मोन कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि मज़ीद हासिल करने की ख्वाहिश पैदा करने वाला केमिकल है। जब भी एक एपिसोड ख़त्म होता है तो दिमाग को अगले इनाम का इंतज़ार होने लगता है, और इसी लम्हे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपकी इस कमज़ोरी को पहचान लेता है। 5 सेकंड, 30 सेकंड और बाज़ औक़ात तो फ़ौरन ही अगले एपिसोड खुद ब खुद चल पड़ते हैं। आपको सोचने का वक्त नहीं दिया जाता, आप ये फैसला भी नहीं कर पाते कि वाकई देखना चाहिए या नहीं। और यही वो लम्हा होता है जहां बहुत से लोग अपने इरादे से नहीं बल्कि अपनी आदत से अगला एपिसोड देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका नुकसान सिर्फ वक्त का ज़िया है या इससे कहीं ज़्यादा गहरा? अगर हम ईमानदारी से अपना जायज़ा लें तो शायद हमें एहसास हो कि असल नुकसान सिर्फ घंटों से नहीं होता। असल नुकसान आहिस्ता आहिस्ता हमारी तवज्जो, हमारे ताल्लुकात और हकीकत से हमारे रिश्ते का होता है। जब इंसान रोज़मर्रा की परेशानियों से थक जाता है, ज़हनी दबाव बढ़ जाता है या ज़िंदगी बोझ महसूस होने लगती है, तो उसका दिल चाहता है कि कुछ देर के लिए इस हकीकत से दूर चला जाए। और ड्रामे उसे एक नई दुनिया फराहम कर देते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हर मसले का कोई ना कोई अंजाम होता है, जहां हर किरदार की एक दिलचस्प कहानी होती है और जहां चंद लम्हों के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी के दुख भूल जाता है। यह वक्ती सुकून अगर एतदाल में हो तो शायद एक मामूल की तफरीह हो, लेकिन जब यही आदत हकीकत का सामना करने की बजाय हकीकत से फ़रार का ज़रिया बन जाए, तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी जीने की बजाय दूसरों की फ़र्ज़ी ज़िंदगियाँ देखने लग जाता है। और यही वो लम्हा है जहाँ तफरीह खामोशी से एक इन्हसार में बदलने लगती है। तो फिर सवाल ये है, क्या इस जाल से निकला जा सकता है? खुशाइंद बात यह है, हाँ, क्योंकि मसला ड्रामा नहीं, मसला इस पर हमारा इख्तियार खो देना है। सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी आदत को पहचानें। अगर आप हर रोज़ खुद से कहते हैं कि बस एक एपिसोड और, तो फिर कई घंटे गुजर जाते हैं। तो शायद वक्त आ गया है कि आप अपने आप से एक और सवाल पूछें, क्या मैं वाकई अपनी मर्ज़ी से देख रहा हूँ या मेरी आदत मेरे फैसले कर रही है? दूसरा कदम, ऑटो प्ले बंद कर दीजिए।
یہ ایک معمولی سا بٹن لگتا ہے لیکن یہ چند سیکنڈ آپ کو دوبارہ سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ تیسرا قدم، اپنے دیکھنے کا وقت پہلے سے طے کریں۔ یہ فیصلہ ایپیسوڈ ختم کرنے کے بعد نہیں ہونا چاہیے بلکہ شروع کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ چوتھا قدم، اپنی زندگی میں ایسی سرگرمیاں شامل کریں جو حقیقی خوشی دیں۔ کتاب پڑھنا، ورزش کرنا، کسی نئی مہارت کو سیکھنا، اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا، کیونکہ سکون حقیقت میں ملتا ہے، وہ کسی مصنوعی دنیا میں نہیں مل سکتا۔ شاید اس ویڈیو کے آغاز میں جب میں نے کہا تھا کہ آپ کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے تو یہ بات کچھ سخت محسوس ہوئی ہوگی، لیکن اب شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نشہ ہمیشہ کسی بوتل یا کسی سگریٹ میں نہیں، کبھی کبھی نشہ ایک سکرین بھی ہوتی ہے، ایک کہانی بھی ہوتی ہے، اور ایک ایسا نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جو ہر بار آپ سے صرف 30 منٹ مانگتا ہے مگر خاموشی سے آپ کی زندگی کے کئی سال لے جاتا ہے۔ اس لیے اگلی بار جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے واچ نیکسٹ ایپیسوڈ، تو اس سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے گا، کیا یہ واقعی میری مرضی کے مطابق ہے یا کسی نے میرے دماغ کو اس طرح ڈیزائن کر دیا ہے کہ میں انکار نہ کر سکوں؟ کیونکہ انسان کی سب سے بڑی آزادی اپنے فیصلے خود کرنا ہے، اور جس دن کوئی آپ کی توجہ پر قابض ہو جائے اسی دن وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی پر بھی قابض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم جدید نفسیات، انسانی رویوں، معاشرت اور ایمان کے ایسے پوشیدہ پہلوؤں پر تحقیق کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مائنڈ مورلز ود نجم کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں ہوں جی نجم، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔